کہ اگلے جلسے نہیں تو تیرے منہ تے تیزاب سٹ دیں گے. ہم پاکستان میں ہیں, ہم یہی رہیں گے. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. پھر دبئی اور یورپ کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے اور ان کی جو ویڈیوز بنا کے آپ لوگ ہمیں بھیجیں گے اور ہم آگے سے دکھائیں گے. ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, انہوں نے بھاگ جانا. جب مشرف کے دور میں پابندیاں تھیں تو اس زمانے میں لائرز موومنٹ بھی چل رہی تھی. چودھری اعتزاز صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور ہم بھی ایک موومنٹ چلا رہے تھے. ہم سب پر بھی پابندیاں تھیں. تو ہر جگہ پہ میں حبیب جالب صاحب کا کہ کچھ اشعار پڑھا کرتا تھا اور اس کے بعد مجھے پیغام ملتا تھا کہ اگلے جلسے سے شعر نہیں پڑھنا, نہیں تو تیرے منہ تے تیزاب سٹ دیں گے. میں پھر پڑھتا تھا وہ شعر, میں دوبارہ پڑھتا تھا. میں نے بڑا, مجھے ایک اندر سے نا تسکین ملتی تھی کہ یہ شعر جو ہے نا یہ چبھتا ہے اس کو. تو میں وہ بار بار شعر پڑھتا تھا اور وہ شعر جو ہے اس میں ایک حبیب جالب صاحب کی پیشین گوئی ہے جو مشرف کے دور میں بھی پوری ہوئی اور پھر اس کے باجوہ نے پابندیاں لگائی. ان پابندیوں کے دور میں بھی ایک اسلام آباد میں لائرز کنونشن ہوا تو لطیف آفریدی صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر تھے, تو انہوں نے مجھے اسی طرح بلا لیا تقریر کے لیے. میں نے وہاں پہ بھی وہ شعر پڑھا اور جالب صاحب کی پیشین گوئی پوری ہو گئی. الیکشن 8 فروری کو ہی ہو, پچھلے 24 گھنٹے میں سنا ہے. اگر الیکشن 10-15 دن آگے ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ان کا مقصد یہ نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہونا چاہیے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ڈیٹین کرنے کے آرڈر جاری کر رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ ریٹرننگ افسر بھی بن جا رہے ہیں, تو اس پہ ان کا اعتراض ہے. پاکستان کا روشن مستقبل بھی نظر آتا ہے. جالب صاحب نے کہا تھا میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا, مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. تو یہ جس جبر کی بات کی ہے نا ڈاکٹر نصر صاحب آپ نے, یہ جبر ہمارے لیے نیا نہیں ہے. اس جبر کے خاتمے کے لیے جس حبیب جالب نے جدوجہد کی اور پشین گوئی کی, یہ جبر ضیاء الحق کا بھی جبر ختم ہوا, پرویز مشرف کا بھی ختم ہوا, جنرل باجوہ کا بھی ختم ہوا. انشاءاللہ ہم پاکستان میں ہیں, ہم یہی رہیں گے, لیکن جبر کرنے والے یہاں پہ نہیں رہیں گے. یہ بھاگ جائیں گے, پھر دبئی اور یورپ کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے اور ان کی جو ویڈیوز بنا کے آپ لوگ ہمیں بھیجیں گے اور ہم آگے سے دکھائیں گے. ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, انہوں نے بھاگ جانا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کچھ ہم پہ ذرا پریشر ہے, تو آپ کے لیے ایک ایئر ایمبولینس آئی ہے یو اے ای سے, اور لینڈ کر گئی ہے کراچی میں. اب ہم آپ کو 2 گھنٹے میں ادھر سے لے کے جائیں گے اور پھر خدا حافظ. اب آپ کا باقی علاج جو ہے وہ باہر ہوگا. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کہ ایسی کون سی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ نہیں کر سکتے اور وہ باہر ہونی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ 2 گولیاں جو ہیں آپ کی وہ ہم نہیں نکال سکتے, وہ نکلوانی ہے. تو اس دوران میں چپ کر گیا. تو چوہدری صاحب میرا ایک کلیگ جو ہے وہ آیا میرے پاس اور اس نے مجھے ایک چیز دی, ایک دھاگا سا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار نیچے ہاسپٹل کے لان میں بہت سے لوگ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو یہ کوئی غریب عورت ہے, بلوچستان کی ہے, یہ اس نے کوئی کہا کہ یہ امام زامن ہے 5-10 روپے کا, یہ اس کو دے دو. تو میں نے اپنے کولیگ سے کہا ذرا جا کے پوچھو یہ عورت کدھر سے آئی ہے اور اس نے امام زامن مجھے کیوں بھیجا ہے. تو وہ واپس گیا اور آیا. اس نے کہا تربت سے آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہے, تو یہ مجھے پتہ ہے اس کو اس لیے گولیاں ماری ہیں کہ یہ لاپتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے, تو اس لیے میں اس کا تربت سے پتہ لینے آئی ہوں. میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا, ڈاکٹر انعام پال صاحب. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب میں نے پاکستان سے نہیں جانا. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا لوگ میرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو میں یہ اپنے لیے دعائیں مانگنے والوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ میں نے پاکستان سے نہیں جانا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. حامد میر صاحب نے الیکشن کے متعلق جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک درخواست سامنے آئی تھی نیازی صاحب کی جانب سے, اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ڈیٹیل میں کہا حامد میر صاحب نے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ الیکشن ڈیلے ہو.
بلکہ تحریک انصاف کی یہ خواہش تھی کہ الیکشن جلد سے جلد کروائے جائیں، بلکہ ان کی جو سوال تھا یا جو درخواست تھی اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ ملک کے اندر جو اس وقت انتظامیہ ہے، بیوروکریسی ہے، وہ اے سی کر لیں، وہ ڈی سی کر لیں، وہی لوگ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ایم پی او کے تحت آرڈر جاری کرتے ہیں اور گرفتاریاں کرواتے ہیں، اور وہی لوگ الیکشن کے اندر ڈیوٹیاں دیں گے، تو یہ تو کھلا تضاد ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے درخواست دی تھی کہ جوڈیشری جو ہے وہ اپنی سربراہی میں، اپنی سرپرستی میں جو ہے الیکشن کروائے۔ تو درخواست کا محض مقصد یہ تھا، نہ کہ الیکشن کے اندر ڈیلے کروانا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حامد میر صاحب جو ملک کے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، انہوں نے ان کو جیو سے جو ہے آف ایئر کر دیا تھا۔ اب دوبارہ خبریں آنے لگی ہیں کہ حامد میر صاحب دوبارہ جوائن کرنے لگے ہیں جیو نیوز کو۔ اب کیا وہ جوائن کریں گے یا کب تک کریں گے، اس حوالے سے تو ڈیٹیل سامنے نہیں آ سکی، لیکن فی الحال تک یہی خبر سامنے آئی ہے کہ وہ دوبارہ آن ایئر ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، حامد میر صاحب اپنی جو جوش بری تقاریر کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے اس چیز کی زد میں رہتے ہیں اور ان پر آئے دن پابندیاں لگتی رہتی ہیں، تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی سمجھی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حامد میر صاحب جو حالیہ ان کے بیان سامنے آئے، ان بیانات کی وجہ سے ان کو بند کیا گیا، اور ایک اور بحث بھی چھڑ گئی تھی کہ حامد میر صاحب ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے یا جانے والے ہیں۔ اس طرح کی بھی تضاد خبریں سامنے آ رہی تھی مبینہ طور پر، لیکن اس حوالے سے کچھ کلیریفیکیشن سامنے نہیں آ سکی۔ ناظرین کرام، انتخابات کی چونکہ 8 فروری کی ڈیٹ اب فائنل ہو چکی ہے، چونکہ الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈول بھی جاری کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر۔ اس سے پہلے یہ خبریں، متضاد خبریں چل رہی تھی کہ ممکن ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے، اس کے خدشات موجود تھے۔ حامد میر صاحب نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ الیکشن کمیشن کے نہیں، نگران حکومت کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، جو مجھے کہتے تھے کہ الیکشن ڈیلے ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک لمبے سیٹ اپ پلان کے تحت جو ہے مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آئے تھے، لیکن جیسے ہی کل الیکشن شیڈول جاری ہوا تو بہت سارے استعفے آپ نے دیکھے کہ بہت سارے استعفے سامنے آئے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔